نوازی مرداباد، قادیانیت نوازی مرداباد، قادیانیت نوازی مرداباد۔ پیش کرتا ہوں کہ کل انتہائی شارٹ نوٹس پر ہمارے قائدین کی طرف سے یہ حکم آیا کہ سپریم کورٹ افزائی کے حوالے سے قادیانیت نوازی پر مبنی جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے خلاف شمع ختم نبوت کے پروانے اٹھیں، جمعیت علماء اسلام کے کارکنان اٹھیں اور وہ میدان عمل میں نکلیں اور اپنا احزائیوں اور قادیانیوں کا نہیں بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مندوں اور ان کے متبعین کا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہمارے اکابرین نے جس طریقے سے قادیانیوں کو کفر کردار تک پہنچایا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی جو بچی کھچی شکل ہے یہ مجاہدین ختم نبوت ان تمام قادیانیوں کو انشاءاللہ العزیز اپنے منطقی انجام تک پہنچا کے علماء اسلام اور مانسہرہ شہر کے جو معزز کرنے کی تفصیلات موجود ہیں، ظاہر بات ہے وہ ساری تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی، تو ماتحت عدالتوں نے بھی اس کی ضمانت کی درخواست خارج کی اور مسترد کی، ہائی کورٹ نے بھی اور پھر سپریم کورٹ تک یہ بات پہنچی، تو پہلے اس کا فیصلہ ہوا۔ اور 298 کے تحت یہ جرم بنتا ہے کہ کوئی قرآن مجید کے اندر تکلیف کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرے۔ تو یہ ایک قادیانی ہے مبارک ثانی جس نے ایک ایسی تفسیر کو چھاپا اور لوگوں کے اندر اس کو پیش کیا، لوگوں کے اندر اس کو منتشر کیا کہ وہ اس کو پڑھ کر قرآن مجید کے اصل ماخذ سے ہٹ جائے۔ اس سلسلے میں یہ کیس ہوا تھا اس کے اوپر، اور اس کیس کے اندر بھی جج صاحبان نے جو فیصلہ کیا تھا ہماری جماعت کو اور اس ملک کے بے شمار مسلمانوں کو اس سے اختلاف تھا کہ قادیانی 1973 کے آئین کے تحت کافر ہے، غیر مسلم ہے، ان کا اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وہ اپنے مذہب کی اگر پرچار، اگر یہ کہا جائے کہ اس ملک میں مذہب کی آزادی ہے تو وہ اپنے مذہب کی پرچار بحیثیت قادیانی کریں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے لبادے کے اندر اوڑھ کر قرآن مجید کی غلط تحریر کرتے ہیں، غلط تشریح کرتے ہیں، غلط اس کا ترجمہ جو ہے وہ بیان کر کے سادہ اور عام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ کیس ہوا تھا۔ اس کیس کے اندر یہ 3 رکنی بینچ بیٹھا جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی، جس نے ایک دفعہ پھر پنجاب حکومت کی ریویو پٹیشن کے اوپر غلط فیصلہ دیا۔ ان کو وہ اس فیصلے کے ذریعے یہ حق دے رہے ہیں کہ جیسے مسلمان جو ہم اور آپ لوگ ہیں الحمدللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے اوپر جو ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کو اس زمرے میں لانے کی ایک سازش کر رہے ہیں، ایک کوشش کر رہے ہیں جس کے خلاف آپ میں سارے لوگ اس ملک میں اور بالخصوص ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے ان باتوں کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ 1974 میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو قادیانیوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم سیاسی کافر ہیں، لہذا انہوں نے اپنے گھروں میں، اپنے بیجوں پر، اپنے دفاتر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لگا دیا، جس پر ہمارے پیر شیخ المشائخ حضرت مولانا خان محمد صاحب نے 1984 میں ایک تحریک چلائی۔ یہ دور جناب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، اس دور میں یہ تحریک چلی اور اس تحریک میں گورنمنٹ اس بات پر مجبور ہوگی کہ اب قادیانیوں کی شناخت ہو جائے۔ جب قادیانیوں کی شناخت کا مسئلہ آیا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قانون میں قادیانی
اذان نہیں دے سکتے، کسی قسم کا اسلامی شعار استعمال نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور قرآن پاک کلمہ طیبہ نہیں لکھ سکتے، یہاں تک کہ جتنی بھی شریعت میں باتیں ہیں، جو پابندیاں ہیں، ان پر ہیں۔ اب یہ جو حالیہ جو کیس ہوا ہے، اس میں سپریم کورٹ نے پوری پروسیڈنگ کی ہے، لیکن صورتکاری قادیانیت کی کر لی انہوں نے، فائدہ قادیانیت کو دے دیا۔ کس طرح دے دیا کہ شرعی قانون کمرے کے اندر بھی اسی طرح ہے اور کمرے کے باہر بھی اسی طرح ہے۔ ضرورت ہے 1974 میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو قادیانیوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم سیاسی کافر ہیں، لہذا انہوں نے اپنے گھروں میں، اپنے بیجوں پر، اپنے دفاتر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لگا دیا، جس پر ہمارے پیر شیخ المشائخ حضرت مولانا خان محمد صاحب نے 1984 میں ایک تحریک چلائی۔ مقدمے کی تفصیلات موجود ہیں، ظاہر بات ہے وہ ساری تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی۔ علماء اسلام اور مانسہرہ شہر کے جو نوازی مرد آباد، قادیانیت نوازی مرد آباد، قادیانیت نوازی مرد آباد۔